يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. یہاں سے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو شفقت کے پیرائے میں یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری سے توبہ کر کے دین حق کو قبول کر لیں، اور اس بات سے ڈریں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر شخص کو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اس دن اگر کسی شخص کا عقیدہ اور عمل خراب ہوا تو اس کو جہنم کی سزا سے بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تدبیر کام نہیں آ سکے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس شفقت بھرے خطاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی ان نعمتوں کی تفصیل بیان فرمائیں گے کہ جن نعمتوں سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو سرفراز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی جو ناشکری ان سے سرزد ہوئی اور وہ مسلسل جس نافرمانی میں مبتلا رہے، اس کا بھی حال اللہ تبارک و تعالی آگے ذکر فرمائیں گے. لیکن شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک مشفقانہ نصیحت کے طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. یہ اس لیے فرمایا کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بہت سے تشریف لائے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو 1 لاکھ، ان کی تعداد 1,24,000 بتائی ہے، لیکن انبیاء کرام کی صورتحال یہ تھی کہ بیشتر وہ کسی نہ کسی قوم یا قبیلے یا بستی کی طرف بھیجے جاتے تھے. تو کچھ پیغمبر ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی چھوٹی سی بستی کے اندر مبعوث ہوئے، کوئی ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی خاص قبیلے میں مبعوث ہوئے، وہ قبیلہ بھی چھوٹا سا قبیلہ تھا، لہذا انہوں نے اپنی دعوت کو اسی قبیلے، اسی بستی کے حد تک محدود رکھا، اور وہاں پر کبھی لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی تھوڑی سی تعداد جمع ہو گئی. یہ سلسلہ عام طور سے چلتا رہتا تھا. لیکن بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے عظیم خاندان کی طرف بھیجے گئے یا عظیم قبیلے کی طرف بھیجے گئے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل، یہ ایک بہت بڑا زبردست قبیلہ تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے. حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے سے نسل چلی، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، لاکھوں تک پہنچ گئی.
اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر بھیجے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر کتاب اتاری، تو ان کو دوسرے لوگوں پر یہ فضیلت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب نازل فرمائی تھی، ان کو اتنے بڑے قبیلے کی طرح مبعوث فرمایا تھا، اور چونکہ وہ مخاطب بنے تھے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کے تورات میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب بنے تھے، اس واسطے ان کو اس وقت دنیا جہان کے تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے ایک محبوب پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں شامل تھے، اور چونکہ تمہاری طرف ہم نے اپنی آسمانی کتابیں نازل کی تھیں، اپنے جلیل القدر پیغمبر تمہارے پاس بھیجے تھے، اس واسطے ہم نے تمہیں دنیا جہان کے دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم ہم سے زیادہ قریب تھے اور ہمارے زیادہ محبوب تھے۔ لیکن تم نے اس محبوبیت کا یا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہ کیا، اور اس کے نتیجے میں تم باری تعالیٰ کی معصیتوں اور نافرمانی میں مبتلا رہے، اور کس طرح ہم نے تمہیں احسانات کیے اور کس طرح ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تمہاری تکلیفوں کو دور کیا، لیکن تمہارا حال یہ رہا کہ ہر موقع پر نافرمانی سے کام لیتے رہے۔ تو اس وجہ سے اب تم اور تمہارا خاندان اس لائق نہیں رہا کہ وہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے، اس لیے اب امامت بھی بدلے گی اور قبلہ بھی بدلے گا۔ تو اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اب بھی اگر تم باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یوم آخرت سے ڈرو، تو تمہارے حالات سنور سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، جس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا یا کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ بھائی میرا کوئی مطالبہ جو مجھ سے کیا جا رہا ہے اس سے یہ کہہ دے کہ تم مجھے اس مطالبہ پورا کرنے میں کچھ مدد کر دو، تو وہاں یہ نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی انسان سے کوئی شفاعت یعنی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستوجب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، تو کسی بھی شخص کی کوئی سفارش اس کے کام نہیں آ سکتی، کفر کے خلاف کوئی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، گناہوں میں مبتلا رہا ہے، گناہوں میں تلوث اس کا رہا ہے، تو اس کے حق میں سفارش قبول ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں تو وہ بے شک سفارش کر سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان کے حق میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انشاءاللہ اہل ایمان کو حاصل ہوگی، لیکن اہل ایمان کو ہوگی۔ جو ایمان سے محروم ہے اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں۔ لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی بھی انسان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ عدل اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے برابر ہو اس کو عدل کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ فدیہ، یعنی پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی حکومت نے یا کسی قبیلے نے دوسری حکومت یا دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو گرفتار کر لیا تو
गिरफ्तार करने वाला ये कहता था कि मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझे कुछ फिदिया लाकर न दो, यानी कुछ रकम लाकर न दो। तो अगर वो रकम का इंतजाम करके ले आता तो उस सूरत में वो उसको अपने कैदी को छोड़ देता था। ये रकम जो अदा की जाती थी इसको फिदिया कहते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहां जब तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा जहन्नम के लिए, तो कोई फिदिया अगर पेश करना चाहोगे, तुम पेश करना चाहो या तुम्हारे साथी पेश करना चाहे, तुम्हारे औलाद पेश करना चाहे, तुम्हारे माँ बाप पेश करना चाहे, तुम्हारे रिश्तेदार पेश करना चाहे, दुनिया के सारे अफराद मिलकर पेश करना चाहे, तो वो फिदिया कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला का जो फैसला तुम्हें अजाब देने का होगा वो हर हालत में कायम रहेगा और कोई किसी किस्म की माली कार्रवाई या माली फिदिया ये कबूल नहीं किया जाएगा। एक आखिरी सूरत ये होती है किसी शख्स को किसी तकलीफ से बचाने की कि कोई आदमी आकर उसकी मदद कर देता है। मदद किस तरह कर देता है कि मसलन किसी को तकलीफ तो पहुंची थी लेकिन उसके मदावा करने के लिए, उस पर मरहम रखने के लिए कोई आ गया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका भी होता है कि कोई शख्स दूसरे की मदद इस तरह कर रहा है कि जिसने उसके ऊपर दावा किया था उस के खिलाफ गवाही जाकर देता है। गरज किसी शख्स की तरफदारी की, हिमायत की, मदद की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं दुनिया में। अल्लाह ताला आखिर में फरमाया वला हुम युनसरून, यानी किसी की मदद भी नहीं की जाएगी। यानी कोई अगर शख्स ये चाहेगा कि मैं किसी दूसरे ऐसे शख्स की मदद करूं जिसको जहन्नम का अजाब दिया जाएगा या दिया जा रहा है और जो अजाब जहन्नम में हमेशा रहेगा, तो कोई ऐसी सिफारिश कर दूं कि जो उसको इस जहन्नम के दायमी अजाब से निजात दिला दे। तो अगर 1000 कोशिश कर ले लेकिन मदद करने से कोई मदद होगी नहीं, तो इस वला हुम युनसरून, उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। ये 2 आयतें तमहीद के तौर पर बयान करके और इसको मुताबिक नसीहत फरमाकर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक तवील सिलसिला आयात का इस मौजू पर नाजिल फरमाया है कि जिसमें बनी इसराइल के ऊपर किए जाने वाले इनामात की बहुत तफसील है, उसकी जुज़ियात बयान हुई है और उन लोगों ने उन इनामात को किस तरह ठुकराया या उन इनामात की किस तरह नाकदरी की, उसकी तफसील आई है। आगे सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर की जाने वाली नेमतों का जो बयान फरमाया है उसमें मुख्तलिफ वाक़यात की तरफ इशारे किए गए हैं और इस सूरत में जो इन वाक़यात की तरफ इशारे किए गए हैं वो बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में किए गए हैं। उन वाक़यात की पूरी तफसील बयान नहीं की गई, इसलिए कि वो वाक़यात दूसरी जगह या तो बयान हुए हैं या बनी इसराइल के दरमियान मशहूर व मारूफ थे, इसलिए तफसील उसकी नहीं आई। तो मुनासिब होगा कि उन जुज़ियात में दाखिल होने से पहले एक मुख्तसर तशरीह उन वाक़यात की और उनके तारीख़ तसलसल की कर दी जाए ताकि जहाँ जहाँ उन वाक़यात की तरफ इशारा आ रहा है उसको उसके सही पस मंज़र में समझा जा सके। सूरत हाल ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनु इसराइल अपने असल वतन यानी फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ मुंतकिल हो गए थे और शुरू में चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की एक तरह से हुकूमत कायम थी, लिहाजा वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते रहे। लेकिन रफ्ता रफ्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद फिर हुकूमतें मुख्तलिफ फ़िरऔनों की तरफ मुंतकिल होती चली गई और बनी इसराइल चूँकि वहाँ पर अजनबी थे और दूसरे मुल्क से आए थे, इसलिए उनके साथ वहाँ के मकामी बाशिंदों का सलूक अच्छा ना रहा।
یہاں تک کہ وہ فرعون پیدا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اس فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ زیادہ شدید کر دیا، اور جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی نجومی نے اس فرعون کے سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کے ذریعے ہوگا. جب اس کو اس پیشین گوئی پر یقین آیا تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ پیشین گوئی میں لڑکی کا ذکر نہیں تھا بلکہ لڑکے کا ذکر تھا، اور لڑکیوں سے خدمت لینے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اس واسطے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے اس ظلم سے بچانے کے لیے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جس میں وہ رکھے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون نے اس کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح پلے بڑھے اور جوان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ قصص وغیرہ میں آئے گی. پیغمبر بننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم اس نے ڈھایا ہوا ہے اس سے ان کو نجات دے کر ان کو اپنے اصل وطن فلسطین میں جانے کی اجازت دے دے. لیکن فرعون اس کو نہ مانا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل بحر احمر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے. جب وہاں داخل ہوئے تو چونکہ صحرائے سینا میں تھے، پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معجزاتی طور پر پتھروں سے پانی پیدا کیا گیا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آنے والی ہے. اور پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی حاصل ہے، تو اس سرپرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم فلسطین کے اوپر جا کر حملہ کرو اور اس فلسطین کو اپنے قبضے میں لاؤ، جو اس وقت ایک دوسری قوم عمالقہ کے تسلط میں ہے، اور جہاد کر کے اس کو اپنے لیے حاصل کرو. لیکن چونکہ عمالقہ کی قوم جو فلسطین پر قابض تھی وہ بڑی قداور تھی اور بہت مضبوط سمجھی جاتی تھی، تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اتنی بڑی طاقت والی قوم سے جا کر لڑ نہیں سکتے. کیونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ اسی صحرائے سینا میں مدت دراز تک گھومتے پھرتے رہیں گے اور ان کو یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. یہ اگرچہ ان کے اوپر سزا جاری کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو نوازنا چاہتے تھے، اس صحرائے سینا کی جلا وطنی کہہ لیجئے یا اس کی آوارہ گردی کہہ لیجئے، اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی مختلف نعمتوں سے نوازا. ان کی بھوک کا علاج یہ کیا کہ من و سلوہ نازل کیا، اور من و سلوہ یہ تھا کہ بٹیریں ان کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھیں جس کو وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے تھے. نیز وہاں پر کوئی ایسی پیداوار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی جو ان کی بھوک کا مداوع کرتی تھی. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ اب ہم تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں. وہ کتاب ایسی ہوگی جس میں تمہاری زندگی کے لیے احکام ہوں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ
کوہ طور پر آ کر اعتکاف فرمائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کوہ طور پر اعتکاف کیا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی جو آسمانی کتاب تھی اور جس میں بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بیان ہوئے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے تحت کوہ طور پر قیام فرما تھے، اسی دوران بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو سامری کہلاتا تھا، اس نے یہ حرکت کی کہ ایک مصنوعی طور پر ایک جعلی قسم کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ در حقیقت تمہارا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے تمہیں اس معبود کا پتہ نہیں بتایا، تو تم اب اس کی عبادت کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور یہ ماجرا دیکھا کہ لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ در حقیقت ایک ایسا بچھڑا ہے کہ جس میں نہ کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، یہ محض ایک جعلی قسم کی چیز ہے اور تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی گئی کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ جو لوگ بچھڑے کی عبادت میں شریک تھے ان کو وہ لوگ قتل کریں جو بچھڑے کی عبادت میں شریک نہیں تھے. چنانچہ اس کے نتیجے میں بہت سے بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا. اس کے بعد جب تورات حضرت بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی تو تورات کو دیکھ کر چونکہ اس میں کچھ ان کو احکام سخت معلوم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زوردار کڑکے سے متنبع فرمایا اور کوہ طور کو بھی اس طرح کوہ طور کے اندر ایسا زلزلہ پیدا فرمایا جس سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم تورات کو نہ مانیں گے تو یہ پہاڑ ہم پر گر پڑے گا. اس کے بعد انہوں نے تورات کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود تورات کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہوئے اور تورات کے بہت سے احکام جو ان کو دیے گئے تھے ان کی وہ خلاف ورزی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی حالت میں صحرا سینا کے اندر وفات ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے اور ان کی بھی ان لوگوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کی. یہ ہے واقعات کا وہ پس منظر جس میں سورہ بقرہ کی آنے والی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور ان واقعات کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں. آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کا ذکر میں نے خلاصے کے طور پر پہلے کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام مذکر بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس خطرے سے کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو میری سلطنت کو تباہ کر دے. البتہ عورتوں کو وہ ضرور زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ تمہاری اولاد جو بھی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ تم اس مصیبت سے نجات پا گئے. نجات کس طرح پا گئے اس کا ذکر یہ ہے
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا جبکہ تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ فرعون کا لشکر جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر مارو تو تمہارے لیے اس سمندر کے اندر نکلنے کا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے سمندر کے بیچ میں سے خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ سمندر کے اندر اس طرح پیدا ہو گیا کہ اس راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا تھا اور بیچ میں خشکی کا راستہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا، جس سے انہوں نے سمندر کو عبور کر لیا۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ راستے پیدا ہو گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس سے گزر گیا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ ہم بھی اس راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر ڈالا، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو برابر کر دیا اور جو پانی کھڑا ہوا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل گیا اور اس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے
اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے رہے تھے ہم نے ان کے سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اب ان آیات کی مختصر تفسیر و تشریح پیش خدمت ہے. جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، عذاب کا نشانہ بناتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مذکر بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن سکے. البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. پھر آگے باری تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے کس طرح نجات عطا فرمائی اور اس کے لیے کیسا غیر معمولی معجزہ ان لوگوں کو کھلی آنکھوں دکھایا. چنانچہ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی تھی، اور اغرقنا آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا تھا جبکہ تم یہ سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے لے کر نکلے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو فرعون سے نجات دے کر فلسطین کی طرف لے جائیں جو ان کا اصلی وطن تھا۔ اس وقت جب فرعون کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل کھڑے ہوئے ہیں، تو فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور اس طرح کافی دیر تک تعاقب کا سلسلہ جاری رہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا جو بحر احمر تھا۔ وہ سمندر سامنے آنے پر بنی اسرائیل گھبرائے کہ آگے تو ہمارے گزرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارے، تو اس کے نتیجے میں سمندر کے درمیان سے ان لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے، یعنی 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا کہ راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ نکل آیا جس میں وہ اپنے گھوڑوں اپنے سواریوں کے ساتھ گزر سکتے تھے، اور اس طرح پورا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کے پار اتر گیا۔ فرعون جب وہاں سمندر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ راستے ایسے ہیں کہ ان سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر اتارا، لیکن جو ہی وہ سمندر کے اندر اترا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو برابر کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ موجوں میں گھر کر فرعون غرق ہو گیا، اور فرعون کے غرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکر کے لوگ بھی غرق ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے احکام بتانے کے لیے آسمانی کتاب تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے تھے، اور اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں 40 راتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعتکاف کرنے کا وعدہ ٹھہرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات وصول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اعتکاف فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد سامری کے بہکانے پر ایک بچڑا جو سامری نے اپنے کسی خاص کرتب کے ذریعے بنایا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی معبود کو نہ ماننا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا تھا، اور کسی بھی طرح یہ نہ جائز تھا نہ مناسب تھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جائے، لیکن ان لوگوں نے ان کو اس بچڑے کو معبود بنا دیا۔ چنانچہ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، یعنی 40 راتیں کوہ طور پر اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا
وعدہ ان سے کیا گیا تھا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے ان کے پیچھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے نہیں فرماتے. چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ اس سے کم جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں. تو یہ ظلم اتنا بڑا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام حالات میں توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. کس طرح معاف کیا اس کا ذکر آئندہ آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہاں پر اس کی تفسیر کی جائے گی. لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر جانے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا ہوئی اس انعام کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا. فرقان کے معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، تمیز پیدا کر دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے. اور عام طور سے قرآن کریم میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ تورات کے لیے بھی ہوا ہے اور خود قرآن کریم کے لیے بھی ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں اور ان سے حق باطل سے ممتاز ہو کر بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو ہم نے تمہیں کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا، یعنی ایک ایسا معیار عطا فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آؤ. تورات کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم حق و باطل کو پہچان کر حق کو اختیار کرو اور راہ راست پر آ جاؤ. لیکن تم نے اس تورات کے دیے جانے کے عین درمیان بچھڑے کی پرستی شروع کر دی، شرک کا ارتکاب کیا. چنانچہ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اور وہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، لہذا اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اس کے حضور توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اپنی آپ کو قتل کرو. اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تھا کہ جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں. چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آنے والے ہیں. یہاں صرف ان کی طرف ایک اشارہ مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سزا تھی ان کے ارتداد کی،
یعنی وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل بھی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اب اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کر کے اس کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا۔ نتیجہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ اور کوئی مسلمان جب کفر اختیار کرے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں، یعنی اس کا مرتد ہو جانا۔ تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہونے کی پاداش میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی جو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ مرتد ہونے والوں کو قتل کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی مرتد ہونے والے کی سزا قتل ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس قتل کرنے کے بعد، قتل کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یعنی یہ عمل کہ تم مرتد ہونے والوں کو قتل کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کی نظر میں یہ بہتر عمل ہے، اس کا فائدہ ہوگا، یہ مصلحت والا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بظاہر تو کسی انسان کو قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس کی جان لینا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ اس شخص کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے ایک فساد کا موجب ہو جاتا ہے، اور اس فساد کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے کہ کوئی شخص دوسرے کا قاتل ہو، اب اگر اس کو قتل نہ کیا جائے اور وہ دندراتا پھرے تو لوگوں کو اس بات کی ترغیب ہوگی کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کو قتل کیا کریں، ناحق قتل کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قصاص کے احکام دیے ہیں جو انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آگے آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دھڑلے سے ڈاکے ڈالتا پھرتا ہے، لوگوں کی جان مال اور آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات قتل کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص شرک اور کفر کو اختیار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی چاہے دیکھنے والوں کو کتنا برا لگے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے سامان عبرت نہیں بنے گا، اور آئندہ پھر وہ کفر اور ارتداد میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اگر کفر اور ارتداد کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو تو ان کے لیے ابدی جہنم ہے، لیکن اگر دنیا میں وہ سزا پا کر توبہ کر لے تو پھر کم از کم ابدی جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ تابہ یتوب کے لفظی معنی عربی زبان میں آتے ہیں کسی کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا۔ اب جو شخص کے اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہ سے لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس واسطے اس کو بھی توبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب توبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر بندے کے اوپر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں، اس لیے بعض اوقات یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے بھی سوال فتابو فتاب اللہ علیہم، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ پہلا توبہ یہاں پر توبہ قبول کرنے کے معنی میں ہے، فتاب علیکم یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور انہ هو التواب الرحیم، اس میں تواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر ایک اور واقعے کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان کو بتایا
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے کہ تم اس کتاب کے احکام پر عمل کرو، یعنی جو اس میں کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرو، اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے باز رہو۔ وہ پوری زندگی کا تمہارے یہ ایک لائحہ عمل ہے جو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنی فطری قسم کی سرکشی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یعنی اللہ کے بندے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے، کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں، پیغمبری میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، لہذا ان کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو کر مجھے بھیجی گئی ہے تو اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، بلکہ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے براہ راست خطاب بھی فرمایا تھا اور بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو، لیکن اب وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ایک بجلی کے کڑکے کی آواز آئی اور اس سے کچھ زلزلہ بھی آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مر گئے اور بعض میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اللہ اپنی ایک انعامات کے فہرست کے ذیل میں ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 55 میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز دوبارہ یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دی۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو پوری موت طاری ہو گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوشی کو موت سے اور اٹھنے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، ہوش میں آ جانے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دونوں تفسیریں اس کی ممکن ہیں۔ بہرحال حاصل واقعہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ کسی کو زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرما دے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہو، لیکن احتمال دونوں ہیں کہ بے ہوش کیا ہو اور پھر ہوش میں لے آئے ہو، یا موت دی ہو اور پھر دوبارہ زندگی دی ہو۔ بہرحال وہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے بننے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون، کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجز کی طرف سے دیے ہوئے معجزات دیکھنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر پوری طرح عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، پھر آئندہ کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر مزید فرما کر ان کے ناشکریوں کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا، یا ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ یہ دو واقعے صحرا سینا میں بنی اسرائیل کے جلاوطنی کے زمانے کے ہیں، یعنی جب مصر سے تو آ گئے اور دریائے احمر بحر احمر عبور کر کے صحرا سینا میں بھی داخل ہو گئے، لیکن فلسطین جانے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ عمالقہ وہاں پر قابل سے اور ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا سینا میں ان کو بھٹکتے رہنے دیا اور فرمایا کہ 40 سال تک یہاں پر بھٹکتے رہیں گے۔ اسی حالت میں صحرا سینا تو کھلا ہوا صحرا تھا، دھوپ کی تپش براہ راست اثر انداز ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ عطا کیا۔ اسی کو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہیں بادل کا سایہ عطا کیا۔ پھر وہاں ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ وہاں کوئی دکانیں تو تھی نہیں کہ وہاں سے جا کر سامان خریدا جاتا، اور وہاں کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اتنا بڑا بنی اسرائیل کا لشکر اس بستی میں رہ کر اپنی کھانے پینے کی ضروریات پوری کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا۔ قرآن کریم نے من اور سلوہ کی کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی، لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلوہ سے مراد یہ ہے کہ بٹیریں ان کے ارد گرد اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی کہ وہ جس بٹیر کو چاہتے اور جب چاہتے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر اپنی غذا بناتے۔ وہ ان بٹیروں کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا ہوگا کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جب یہ پکڑنے جاتے تو وہ مزاحمت نہیں کرتی تھی، ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ تو کثرت کے ساتھ بٹیریں تھی، اور جب ان کو ضرورت پیش آئی انہوں نے بٹیر پکڑی اور اس کو بھون کر یا تل کر کھانا شروع کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ من نازل کیا۔ من کی تفسیر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بوٹی تھی جس کو ترنجبین کہتے تھے، اور یہ میٹھی انداز کی ہوتی تھی، اور اس صحرا سینا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی افراد کے ساتھ پیدا کر دیا تھا۔ وہ خود بخود ان کی غذا براہ راست بغیر کچھ پکائے ہوئے بھی اس کو کھایا جا سکتا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اوس پڑتی تھی رات کے وقت میں، اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ اوس کسی کھانے کی چیز میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کھانے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے مہیا ہو جاتی تھی۔ بائبل کے اندر اور اسرائیلی روایات میں بھی اسی قسم کی کچھ تفصیل آئی ہے۔ بہرحال ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم نے اتنی بات بتائی ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کی غذائیں تھیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھیں اور غیر معمولی طریقے پر عطا فرمائی تھی، کیونکہ اس کو نازل کرنے سے تعبیر فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ اور آگے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے وہ کھاؤ۔ یعنی یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قلنا، ہم نے کہا، مطلب یہ کہ جب بن و سلوہ اتنی کثرت کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہی تھی کہ وہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا رہی تھی کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے وہ کھاؤ، شوق سے کھاؤ۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی، جیسا کہ آگے تفصیل آنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ لوگ نافرمانیاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہ
اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس گناہ کے نتیجے میں اس کے جو ہولناک خطرناک نتائج ہیں وہ اسی کو بھگتنے پڑیں گے. گناہوں کے نتائج بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال ظاہر ہوتے ہی ہیں. تو دنیا آخرت میں اس کے نتائج خود چونکہ اس کو بھگتنے پڑیں گے، اس واسطے گویا اس نے خود اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے کہ اس نے اپنی جان کو ان خطرناک اور ہولناک نتائج کے حوالے کر دیا. تو فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اب آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے خود قرآن کریم میں بھی آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام تو یہ کر دیا تھا کہ من اور سلوہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ اس من و سلوہ سے بھی اکتا گئے اور کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو کوئی ترکاریاں چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہم کب تک بٹیر کھاتے رہیں گے، کب تک یہ بوٹی کھاتے رہیں گے. اس طرح کی باتیں جب انہوں نے شروع کی تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. لیکن انہوں نے اپنا اصرار جاری رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کا پتہ بتایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جو کچھ بھی تمہیں پسند آ رہی ہیں باتیں، جس قسم کے کھانے پسند آ رہے ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں گے. البتہ جب داخل ہو تو اپنے سابق گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو، تو اس سے تمہاری ہم پچھلے خطائیں معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھا بدلہ دیں گے، اور پھر اس بستی کے اندر تم جو چاہو وہ کھا سکتے ہو. لیکن جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا فرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، یہ سینے تان تان کر داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، یہ بہت ہی تمسخر آمیز قسم کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے. اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ ادخلوا هذه القرية، کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ بستی کون سی تھی اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اریحا کی بستی تھی، بعض کا خیال ہے کہ بیت المقدس والی بستی تھی، واللہ اعلم، ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے. بستی میں داخل ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بستی میں چلے جاؤ اور وہاں سے جو چاہو جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ. اور البتہ ساتھ میں فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہونا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ. سجد ساجد کی جمع ہے، اور ساجد اصل میں تو اس شخص کو کہتے ہیں جو سجدہ کر رہا ہو، لیکن سجدے کا لفظ بعض اوقات پیشانی ٹیکنے کے علاوہ محض جھکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ظاہر ہے کہ داخل ہوتے ہوئے تو آدمی اگر سجدہ کرے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا، داخل ہو رہا ہوگا تو سجدہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے یہاں پر مراد دوسرے معنی ہے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی استعمال ہوئے ہیں، اور عربی زبان کے اندر اس کا مفہوم پوری طرح ممکن ہے. وہ یہ کہ سجدے کو جھکے ہوئے بدن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے رکوع کی حالت ہوتی ہے. تو سجدن کے معنی یہاں پر یہی جھکے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تواضع کے ساتھ داخل ہونا، کہ اب تک تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے صحرا کی خاک چھنوائی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے چھنوائی ہے، اور اب تم اس بدعمالیوں پر نادم ہو کر
داخل ہونا تاکہ تمہاری یہ جلاوطنی ختم ہو جائے. تو وقولوا حطۃ، اور ساتھ میں جب داخل ہو تو یہ کہنا کہ حطۃ، حطہ یعنی مغفرت، یعنی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. حطہ کے لفظی معنی سے میں کسی چیز کو جھاڑ دینا، تو مطلب یہ کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیجیے. ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری آپ سے فرمائش یہ ہے، ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں. حطۃ یعنی مطلوبنا حطۃ، مقصودنا حطۃ، ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں. تو جب دو کام کرو گے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوگے اور زبان پر تمہارے استغفار ہوگا کہ مغفرت طلب کر رہے ہوگے، تو نغفر لکم خطایاکم، تو تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے، بلکہ آگے جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو اور زیادہ بھی دیں گے، یعنی ثواب بھی دیں گے. صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیا بلکہ ثواب بھی دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. کیا مطلب؟ کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا. حطہ کے معنی مغفرت، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک تو سینہ تان کر داخل ہوئے متکبرانہ انداز میں، اکڑ دکھاتے ہوئے، اور ساتھ میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہنتا ہنتا ہنتا. قرآن نے حطہ کہا تھا، حطہ کے معنی مغفرت، یعنی ہم آپ سے اللہ مغفرت مانتے ہیں، اور یہ ہنتا ہنتا اس کو انہوں نے تبدیل کر کے ہنتا بنا لیا، یعنی گندم گندم گندم. یہ نعرے تمسخر آمیز نعرے گندم گندم کے لگاتے ہوئے داخل ہوئے. جب یہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان ظالموں پر وہ آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اب یہ آسمان سے کیا عذاب نازل کیا اس کی تفصیل یہاں قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن خود قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی اور تاریخی روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی مرتبہ مختلف قسم کے عذاب آئے. کبھی وبائیں پھوٹ پڑی ان کے اندر، کبھی کوئی تعاون پھیل گیا، کبھی کوئی اور مصیبت کا وہ شکار ہو گئے. یہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن ان میں سے کوئی سزا ایسی نہیں تھی جس سے وہ پوری طرح تباہ و برباد ہلاک ہو جاتے، بلکہ تکلیفیں ان کو پہنچی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے نتیجے میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی.